السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رات کے آخری پہر کی خاموشی میں انسان اپنے رب کے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے۔ دن بھر کا تھکا ہوا دل، ادھوری سوچے سب تہجد کے سجدے میں ہلکی محسوس ہونے لگتی ہے۔ آئیے، جب ہم نماز تہجد کے لیے بیدار ہوتے ہیں اور اپنی کئی امیدیں لگا کر کے ہم اللہ کے سامنے بیٹھتے ہیں تو اس وقت ہمیں کیا مانگنا چاہیے، کس طرح سے ہمیں دعا کرنا چاہیے، کون سی دعائیں ہمیں مانگنا چاہیے۔ تو آج کی ویڈیو میں آپ کو 20 دعائیں سکھاؤں گا جو ہم سب کے لیے انتہائی ضروری ہے۔ ہمیں وہ دعائیں مانگنا چاہیے جو دعائیں قرآن میں ہے، حدیث مبارکہ میں ہے، جو دعائیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مانگی ہے اور ہمیں سکھائی ہے، اور جن دعاؤں کے پڑھنے سے اور جن دعاؤں کے مانگنے سے اللہ تبارک و تعالی خوش ہوتا ہے، اللہ تبارک و تعالی راضی ہوتا ہے، اللہ تبارک و تعالی اس بندے کی دعاؤں کو کبھی رد نہیں کرتا جو تہجد کے آخری پہر میں، جو رات کے آخری حصے میں اٹھ کر کے اللہ سے مانگا کرتا ہے۔ جو بندہ اللہ کے سامنے سجدے میں جا کر کے اور گڑ گڑاتا ہے اور یہ دعائیں سجدے میں اللہ سے مانگتا ہے تو بندے کی دعائیں کبھی رد نہیں ہوتی۔ انسان اللہ کے سب سے زیادہ قریب جو ہوتا ہے وہ سجدے کی حالت میں ہوتا ہے۔ آئیے ایک ایک دعا سیکھتے ہیں، سمجھتے ہیں، پڑھتے ہیں اور یاد کرتے ہیں کہ ہمیں کون کون سی دعائیں مانگنا چاہیے۔ اور ہر ایک چیز کی دعا، اگر کوئی قرض میں مبتلا ہے، پریشانی میں مبتلا ہے، حالات میں مبتلا ہے، بیماری میں مبتلا ہے، یا اس کو دنیا اور آخرت کی ہے تیاری اور دنیا اور آخرت کے فوائد ہیں، تمام تر دعائیں آج کی دعاؤں میں نے شامل کی ہے۔ انشاءاللہ ان تمام دعاؤں کو آج ہم سیکھیں گے، یاد کریں گے اور اپنی دعاؤں میں ان دعاؤں کو ضرور شامل کریں گے۔ سب سے پہلی دعا ہے مغفرت کی دعا۔ اللہم اغفر لی ذنوبی کلہا، اے اللہ میرے تمام گناہوں کو معاف فرما۔ یہ دعا اتنی ضروری ہے ہمارے لیے کہ ہم قدم قدم پر ہم سے گناہ ہو جاتے ہیں، لغزشیں ہو جاتی ہے، خطا ہو جاتی ہے، تو سب سے پہلے اللہ سے اپنے گناہوں کی مغفرت طلب کرے۔ اللہم اغفر لی ذنوبی کلہا، اے اللہ میرے تمام کے تمام گناہوں کو معاف فرما۔ یہ ہماری سب سے پہلے دعا ہونی چاہیے۔ دوسری دعا رزق حلال کی دعا۔ آج انسان کی عبادت میں جو کمزوری آئی ہے اور دعاؤں کی قبولیت میں جو رکاوٹ بنی ہوئی ہے وہ رزق حلال کا نہ ہونا ہے۔ کہیں نہ کہیں حرام کی آمیزش ہو ہی جاتی ہے، تو ہمیں اللہ سے حلال رزق مانگنا چاہیے کہ ہم اپنی زندگی کے ہر میدان میں، ہر عمل میں، اپنی ہر تجارت میں اور اپنے ہر مقصد میں شریعت اور سنت کو سامنے رکھ کر کے کام کرنا ہے۔ ہماری تجارت، ہمارا کاروبار، بزنس، جتنے بھی ہمارے لیے کمائی کے ذریعے ہیں، ان تمام کے اندر ہم ایمانداری اور امانت داری کے ساتھ کام کریں تو وہ رزق حلال ہے۔ اور جہاں خیانت آئی، جہاں ایمانداری گئی، امانت داری گئی، تو سمجھ لو کہ وہاں پر ہماری حلال کمائی میں حرام کمائی شامل ہو گئی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے حلال کمائی اور حلال رزق کی دعا کرے۔ کیا ہے دعا؟ اللہم ارزقنی رزقا حلالا طیبا مبارکا، اے اللہ مجھے حلال، پاکیزہ اور بابرکت رزق عطا فرما۔ کتنی خوبصورت دعا ہے۔ اللہم ارزقنی رزقا حلالا طیبا مبارکا، اے اللہ مجھے حلال اور پاکیزہ اور بابرکت رزق عطا فرما۔ حلال بھی ہو، برکت والا بھی ہو، پاکیزہ بھی ہو۔ برکت والا کہ میں اسے کھاؤں تو میرے اندر عبادت کا شوق ہو، عبادت کا ذوق ہو، عبادت میں سستی نہ آئے، عبادت میں کاہلی نہ آئے، میرے اندر میرا دل منور ہو جائے، ایسا رزق حلال مجھے عطا فرما۔ تو کتنی پیاری اور کتنی خوبصورت دعا ہے۔ اس دعا کو ہم ہر وقت، ہر نماز کے بعد بھی پڑھ سکتے ہیں، اور خصوصاً تہجد کے وقت جب ہم بیدار ہو اور اللہ کے سامنے جب ہم دعائیں کر رہے ہو تو دل سے یہ دعائیں کریں، دل سے دعائیں مانگے۔ اسی طریقے سے دل کے نور کی دعا، کہ ہمارا دل
نور ایمان سے بھر جائے، ہمارا دل منور ہو جائے، ہمارے دل میں ایمان ہو اور ہم خیانت کرنے سے بچنے والے بن جائے، اور ہمارا دل اللہ کی ذات کے ساتھ مضبوط ہو جائے، یعنی ہمارا تعلق اللہ سے مضبوط ہو جائے، ایسا ہمارے دل میں نور پیدا ہو جائے۔ اس کے لیے کیا دعا ہے؟ اللہم نور قلبی بنور الایمان، کہ اللہ میرے دل کو ایمان کے نور سے روشن کر دے۔ یہ بہت ضروری ہے۔ جب ہمارا دل ایمان کی روشنی سے منور ہوگا اور ہمارے دل میں ایمان ہوگا، تو جتنے بھی ہمارے اعمال ہوں گے، چاہے وہ دنیاوی اعمال ہو، چاہے وہ اخروی اعمال ہو، دنیا کے اعتبار سے تجارت ہے، کاروبار ہے، معاشرہ ہے، معاملات ہے، یہ تمام کے تمام ہمارے جو کام ہیں اور معاملات ہیں وہ ٹھیک اور درست ہوں گے، کیونکہ ہمارے دل میں ایمان ہے، اور ایمان کی روشنی سے اور ایمان کی نورانیت سے ہم کبھی کسی کو تکلیف نہیں پہنچائیں گے، اور ہم کبھی بھی دھوکہ دڑی نہیں کریں گے۔ اور اسی طریقے سے اخروی اعمال میں طاقت آ جاتی ہے، جان آ جاتی ہے، کہ نماز میں، تلاوت میں، ذکر میں، اذکار میں، دعاؤں میں، تسبیحات میں، ان تمام کے اندر جو ہے اس نورانی ایمان کی وجہ سے، اس ایمان کے طاقتور ہونے کی وجہ سے ہمارے ان اعمال میں جان پیدا ہو جاتی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے جو ہے یہ دعا مانگا کرے، اللہم نور قلبی بنور الایمانی، کہ اللہ میرے دل کو ایمان کے نور سے روشن کر دے۔ کتنی خوبصورت دعا ہے، ہم اتنی اہم دعاؤں کو چھوڑ دیتے ہیں، اور ہم جو ہے ادھر ادھر کی دعاؤں میں لگ جاتے ہیں۔ خاص چیزیں اور اہم چیزیں جو جامع ہے وہ اللہ سے مانگنا چاہیے۔ جب ہم ان جامع دعا کو اللہ کے سامنے رکھیں گے اور یہ جامع دعائیں مانگیں گے، تو اللہ تبارک و تعالی ہماری دیگر ضروریات اور دیگر حاجتیں ضرور پوری کر دے گا۔ اسی طریقے سے چوتھی دعا ہے تنگی سے نجات کی دعا، اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک، اے اللہ مجھے اپنے حلال سے کافی کر دے، یعنی حلال رزق سے مجھے کافی کر دے اور حرام سے بچا دے۔ تنگی ہے، رزق کی تنگی ہے، اسی طریقے سے قرض میں مبتلا ہے، تو جو کچھ ہماری آمدنی ہے، 12,000، 15,000، 20,000 روپے ہماری مہینے کی آمدنی ہے، اور اتنا ہی ہم سے ہو پاتا ہے، اتنی محنت ہم سے ہو پاتی ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہ دعا مانگا کرے، اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک، اے اللہ مجھے میرے لیے جتنا حلال کمائی میں نے کی ہے یہ مجھے کافی کر دے، یعنی میری جو ضروریات ہے وہ اس میں پوری ہو جائے، اس سے زیادہ میرے دل میں نہ ضروریات کی ان چیزوں کی خواہش پیدا ہو، اور نہ کوئی اچانک ایسی مصیبت یا کوئی پریشانی یا کوئی حالات آ جائے کہ مجھے میری یہ کمائی جو ہے کم پڑ جائے۔ تو یہ تنگی سے نکلنے کی دعا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہ ایک مدد ہے اور بہترین دعا ہے کہ اللہ جو کچھ میرے پاس میں ہے یہ مجھے کافی کر دے۔ تو بڑی خوبصورت دعا ہے، بڑی بہترین دعا ہے، اس دعا کو اللہ سے مانگے، تہجد کے سجدے میں مانگے، ہر نماز کے بعد اللہ سے یہ دعا مانگے۔ جو قرض میں مبتلا ہوگا اللہ اسے قرض سے نجات عطا کر دے گا، جو رزق کی تنگی میں مبتلا ہوگا اللہ اس کی تنگی کو دور کر دے گا، جس کے مال میں برکت نہیں ہوتی اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے مال میں برکت عطا کر دے گا۔ پریشانی دور کرنے کی دعا ہے 5ویں نمبر پر، اللہم انی اعوذ بک من الہم والحزن، آدمی فکروں میں مبتلا ہے، ٹینشن میں ہے، غم میں ہے، کسی چیز کے کھو جانے پر یا کسی تکلیف کے پہنچنے پر یا کسی چیز کے نقصان ہونے پر، تجارت میں یا کاروبار میں نقصان پہنچنے پر، یا کسی اور معاملے میں آدمی بڑا فکر مند ہے اور بڑا غمگین ہے اور بڑی ٹینشن میں ہے، اور اس کو کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ مجھے کیا کرنا چاہیے، اس کو کچھ نظر نہیں آ رہا ہے، تو ایسی صورتحال میں کثرت کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہ دعا مانگے، اللہم انی اعوذ بک من الہم والحزن، کہ اللہ میں ہر فکر اور غم سے تیری پناہ مانگتا ہوں۔ یہ دعا اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگے، اور جب بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہ دعا مانگے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو فکروں سے نجات دے دے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے غم کو دور کر دے گا، اس کے ٹینشنوں کو دور کر دے گا، اس کے ٹینشنوں کو، اس کے حالات کو بہتر کر دے گا، اس غم سے اس کو نکال دے گا۔ تو بہت خوبصورت اور بہت بہترین اور بہت پیاری دعا ہے،
اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا ہمیں سکھلائی ہے۔ اسی طریقے سے تکلیف کم کرنے کی دعا، کہ اگر ہمیں کوئی تکلیف پہنچ رہی ہے، کوئی مصیبت پہنچ رہی ہے، کسی پریشانی میں ہے، حالات میں جکڑے ہوئے ہیں اور کوئی راستہ ہمیں نظر نہیں آ رہا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہ دعا مانگے، حسبی اللہ لا الہ الا ہو، اللہ میرے لیے کافی ہے، وہی ایک معبود ہے، اللہ میرے لیے کافی ہے، وہ میرے لیے راستے نکال دے گا، آسانیاں پیدا کر دے گا، میں جس تکلیف میں ہوں اللہ میری تکلیف کو دیکھ رہا ہے، میرے دکھ اور درد کو دیکھ رہا ہے، میرا دل اللہ کی طرف متوجہ ہے، میرا دل اللہ سے دعائیں کر رہا ہے، یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ میرے لیے کوئی راستہ نکال دے گا اور میری تکلیف کو آسان کر دے گا، دور کر دے گا، چاہے جتنی بڑی تکلیف آ جائے، اللہ پر اعتماد اور اللہ پر توکل کرنا۔ حسبی اللہ لا الہ الا هو علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم، اس رب عرش عظیم پر توکل کرنا، اعتماد کرنا، بھروسہ کرنا کہ وہ ہر چیز پر قادر ہے اور ناممکن چیزوں کو ممکن کرنے پر اس کو ہر طرح سے قدرت حاصل ہے، اور اس کے لیے کوئی چیز ناممکن نہیں ہے، ناممکن اگر کوئی ہے تو وہ ہمارے لیے ہے، اللہ کے لیے کوئی ناممکن ہے ہی نہیں، وہ حکم کن فرماتا ہے اور چیزیں وجود میں آ جاتی ہے، حالات بدل جاتے ہیں، وہ جب چاہے، جس طرح چاہے، جس کے ساتھ چاہے، جو معاملہ کرنا چاہتا ہے اس کے لیے ہر چیز کا اس کو اختیار ہے اور وہ قادر بھی ہے۔ اسی طریقے سے 7 نمبر کی دعا ہے ہدایت کی دعا، اللہم اہدنی، اے اللہ مجھے سیدھا راستہ دکھا دے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہر وقت ہدایت کی دعائیں کرنا، ہدایت کی دعائیں مانگنا کہ اللہ پاک مجھے سیدھے راستے پر چلا دے اور میرے لیے آسانیاں پیدا کر دے۔ اسی طریقے سے رزق کے دروازے کھولنے کی دعا، جو شخص یہ چاہتا ہے کہ میرے لیے رزق کے دروازے کھل جائے، میرے لیے رحمت کے دروازے کھل جائے، میرے لیے آسانیاں پیدا ہو جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ میرے کام کو آسان کر دے، کیا دعا ہے؟ اللہم افتح لی ابواب رحمتک ورزقک، اے اللہ مجھ پر اپنی رحمت اور رزق کے دروازے کھول دے، مجھ پر رزق کے دروازے کھول دے، رحمت کے دروازے کھول دے، فتوحات کے دروازے کھول دے، یہ دعا ہے، اور ان دعاؤں کو یاد کر لے، میں ڈسکرپشن میں دے دوں گا یا پھر آپ کو یہ ساری دعائیں کمنٹ میں مل جائے گی، کمنٹ میں آپ دیکھ لیں، انشاءاللہ یہ ساری دعائیں آپ کو مل جائے گی، جس سے آپ کو ان دعاؤں کو یاد کرنا اور بھی آسان ہو جائے گا۔ اسی طریقے سے عافیت کی دعا، اللہم انی اسألک العافیہ، اے اللہ میں تجھ سے عافیت یعنی محفوظ رہنے کا سوال کرتا ہوں، یعنی مجھے عافیت دے دے ہر طرح سے، ہر تکلیف سے، ہر پریشانی سے اور ہر مصیبت سے مجھے عافیت عطا فرما دے، ہر بیماری سے، ہر مشکل سے میں عافیت چاہتا ہوں اور عافیت کا سوال کرتا ہوں۔ دل کی مضبوطی کی دعا، اللہم ثبت قلبی علی دینک، اے اللہ میرے دل کو اپنے دین پر ثابت قدم رکھ، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ سے ثابت قدمی کی دعائیں کرنا کہ میں ایمان پر جمع رہوں، میں دین پر جمع رہوں، میں ایمان پر جمع رہوں، اسلام پر جمع رہوں۔ ہمارے دل میں کبھی کبھی خیالات آتے ہیں، وسوسے آتے ہیں، جب کوئی تکلیف پہنچتی ہے، جب کوئی پریشانی آتی ہے یا کوئی حالات آتے ہیں تو ہمارا جو دل ہے اس میں وسوسے آتے ہیں اور طرح طرح کے وسوسے آتے ہیں، کبھی اسلام کے بارے میں، ایمان کے بارے میں، اور کبھی اللہ کی ذات کے بارے میں، اللہ کے بارے میں برے برے خیالات آتے ہیں اور بڑے عجیب و غریب خیالات آتے ہیں، تو ایسے موقع پر اللہ سے یہ دعا کرنا، اللہم ثبت قلبی علی دینک، اے اللہ مجھے اپنے دین پر جما دے، اے اللہ میرے دل کو اپنے دین پر مضبوط کر دے کہ چاہے جتنی تکلیفیں آئے لیکن میرا دل ذرہ برابر بھی، میرے دل میں دین کے بارے میں، اسلام کے بارے میں کسی طرح کا کوئی شک شبہ پیدا نہ ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے رحمت کی دعائیں مانگنا، اللہم انی اسألک رحمتک التی وسعت کل شیء، اے اللہ میں تیری اس رحمت کا سوال کرتا ہوں جو ہر چیز پر وسیع ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہ دعائیں کرنا کہ اللہ میں آپ سے اس رحمت کا سوال کرتا ہوں جو ہر چیز پر وسیع ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے رحمت کی دعائیں مانگتے رہنا چاہیے کہ ہم اللہ کی رحمت کے محتاج ہیں۔ اسی طریقے سے بھلائی کی جامع دعا، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ، اے ہمارے رب ہمیں دنیا اور آخرت کی بھلائی عطا فرما، دنیا اور آخرت کی بھلائی کے لیے
اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعائیں کرتے رہنا کہ ہمیں دنیا کی ہر طرح کی بھلائی مل جائے اور آخرت کے ہر طرح کی بھلائی ہمیں مل جائے۔ جس کے اولاد نہیں ہے وہ یہ دعا پڑھے، جو اپنی اولاد کو نیک بنانا چاہتا ہے وہ یہ دعا پڑھے، جو قرض میں مبتلا ہے وہ یہ دعا پڑھے، جو اچھا عالم بننا چاہتا ہے اور اپنے علم سے نفع اٹھانا چاہتا ہے، علم سے فائدہ اٹھانا چاہتا ہے، علم پر عمل کرنا چاہتا ہے، وہ یہ دعا پڑھا کرے۔ جو اپنے رزق میں برکت چاہتا ہے وہ یہ دعا پڑھے۔ جو اپنے لیے شادی اور اسی طریقے سے نکاح کی تلاش میں ہے، بچوں کے نکاح کی تلاش میں ہے، ان کے رشتے کی تلاش میں ہے، تو وہ یہ دعا پڑھا کرے۔ یہ اتنی جامع دعا ہے کہ اس کے پڑھنے کی برکت سے اللہ تبارک و تعالی دنیا کی ہر طرح کی بھلائی جو اس کے حق میں بہتر ہے وہ اسے عطا کر دے گا۔ اسی طریقے سے گناہوں سے پاکی کی دعا، اللہم طہر قلبی من الذنوب، اے اللہ میرے دل کو گناہوں سے پاک فرما دے۔ دل گناہوں سے پاک ہو جائے گا تو یقیناً دنیا کی فکریں، دنیا کی ٹینشنیں یہ خود بخود کم ہو جائے گی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے پر بڑا رحم و کرم کا معاملہ فرماتا ہے جو بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے گناہوں کی مغفرت طلب کرتا ہے۔ اسی طریقے سے علم میں اضافے کی دعا، جو شخص پڑھائی کر رہا ہے یا اس کا حافظہ کمزور ہے، حافظہ اس کا یاد نہیں رہتا، اس کو کوئی بھی چیز اس کو یاد نہیں رہتی، بھول جاتا ہے، شکوک اور شبہات میں مبتلا زیادہ رہتا ہے، کوئی چیز یاد کر کے بھول جاتا ہے یا کوئی چیز رکھ کر کے بھول جاتا ہے، اس کو یاد نہیں رہتا ہے، بھولنے کی بیماری زیادہ ہے، دماغ کمزور ہے، تو ہر نماز کے بعد 7 مرتبہ یا پھر جب بھی وہ دعائیں مانگے تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے، تو ربی زدنی علما، یہ دعا اللہ کے سامنے مانگے، ربی زدنی علما، کہ اے میرے رب میرے علم میں اضافہ فرما۔ جب بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہ دعائیں مانگے گا اور جب تہجد میں مانگے گا خصوصی طور پر اللہ کے سامنے، تو یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے علم کو جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے ذہن کو کھول دے گا، اور اس کے لیے علم کا حاصل کرنا، علم کو سینے میں محفوظ رکھنا اور اس پر عمل کرنا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس میں برکت عطا کر دے گا، اس کے ذہن کو کھول دے گا، اس کے ذہن کو کشادہ کر دے گا، اس کے حافظے کو مضبوط بنا دے گا۔ اسی طریقے سے اولاد کی بھلائی کی دعا، رب اجعل اولادی من الصالحین، اے میرے رب میری اولاد کو نیک اور صالح بنا دے۔ بہت سے لوگ ہیں جو اپنے اولاد کے تعلق سے بڑے پریشان ہوتے ہیں کہ اولاد نافرمان ہو گئی، بات نہیں مانتی، نمازیں نہیں پڑھتی، ہمارا کہا نہیں مانتے، قرض پہ قرضہ کرتے چلے جا رہے۔ تو ایسی صورتحال میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہ دعائیں مانگنا کہ اے میرے رب میری اولاد کو نیک اور صالح بنا دے۔ اسی طریقے سے دل کے سکون کی دعا، اللہم انزل السکینۃ فی قلبی، اللہم انزل السکینۃ فی قلبی، کہ اللہ میرے دل میں سکون نازل فرما، یعنی میرے دل کو اطمینان بخش دے۔ اسی طریقے سے جو ہے صحت کی دعا، کوئی بیماری میں مبتلا ہے، شفا نہیں مل پا رہی ہے، تو ہر وقت اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہ دعائیں کرنا، اللہم اشفنی شفاء تاما، اے اللہ مجھے مکمل شفا عطا فرما۔ اسی طریقے سے آخرت کی بخشش کی دعا، اللہم اجعل آخر کلامنا لا الہ الا اللہ، اے اللہ ہمارا آخری کلمہ لا الہ الا اللہ بنا دے۔ یہ 20 دعائیں تقریباً میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے، اور اتنی اہم اور اتنی جامع دعا ہے کہ جو احادیث مبارکہ میں بھی ہے، اور ہم ان دعاؤں کو تہجد کے سجدے میں جب ہم نفل نماز پڑھ رہے ہو 2 رکعت کی نیت کر کے، جب ہم سجدے میں جائے تو سجدہ ہمارا لمبا ہو اور اللہ سے گڑ گڑا کر کے ہم اس وقت دعائیں مانگ رہے ہو، تو جب ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے سجدے کی حالت میں دعائیں کریں گے، اللہ کے سامنے گڑ گڑائیں گے، اللہ کے سامنے روئیں گے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری دعا کو ضرور قبول فرمائے گا، اور ہماری جو حاجتیں ہیں، جو ضروریات ہیں، جو تقاضے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو پورا فرما دے گا۔ تو ان تمام تر دعاؤں کو آپ یاد کر لیں، اور کمنٹس میں آپ کو یہ دعائیں مل جائے گی، آپ کو وہاں سے اسکرین شاٹ لے کر کے ان دعاؤں کو یاد کر لیں تاکہ آپ کو یاد کرنے میں آسانی ہو۔ ایک ایک دعا یاد کرے، آج ایک دعا یاد کرے، ایک نہیں تو آدھی دعا یاد کرے، آدھی آدھی کر کے اگر ہم ایک مہینے میں 10 دعا بھی یاد کر لیتے ہیں، 10 نہ صحیح تو 5 دعا یاد کر لیتے ہیں، پھر اگلے مہینے میں
5 سے 10 دعائیں یاد کریں تو انشاءاللہ ہمیں ایک ہمارے پاس ایک لمبا ذخیرہ ہو جائے گا، ایک لمبا ذخیرہ ہو جائے گا دعاؤں کا، کہ جب بھی ہم دعا مانگیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے عربی میں دعائیں مانگیں گے، اور وہ دعائیں مانگیں گے جو جامع دعا ہے، جو قرآن اور حدیث میں جو دعائیں ہیں۔ انشاءاللہ میں اور بھی کوشش کروں گا آپ کے سامنے وہ تمام دعائیں رکھنے کی، اور وہ تمام دعائیں سکھانے کی جو ہمیں سیکھنا چاہیے اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگتے رہنا چاہیے۔ اور بھی میری ویڈیوز بنی ہوئی ہے دعا کے تعلق سے، تو ان ویڈیوز کو بھی آپ دیکھیں، ان کے اندر بھی میں نے کافی ساری دعائیں آپ کو سکھائی ہے، ترجمے کے ساتھ میں سکھائی ہے، تو آپ ان کو بھی دیکھیں، ان ویڈیوز کو بھی دیکھیں، ان کو بھی تلاش کریں، سرچ کر کے دیکھ لیں، انشاءاللہ آپ کو بہت فائدہ ہوگا۔ اس ویڈیو کو بھی لازمی طور پر شیئر کیجیے گا تاکہ لوگوں کو فائدہ ہو جائے اور آپ کو بھی جو ہے اس کا ثواب مل جائے، کیونکہ اگر لوگ آپ کے ذریعے سے کوئی بات سیکھ گئے اور کچھ باتیں ان کو یاد ہو گئی اور وہ یاد کر کے اللہ سے مانگنے والے بن گئے، تو آپ کو بھی اس کا ثواب ملتا رہے گا۔ تو اس میں آپ اپنا حصہ ضرور شامل کریں، اور اس ویڈیو کو اپنے دوستوں تک، اپنے ملنے والوں تک، اپنے ملنے جلنے والوں تک ضرور شیئر کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔